درجہ دیا گیا کہ مقدس ایوان ہے. آپ نے آج یہ لیٹر لہرایا جلسے میں. ڈاکٹر صاحب یہ لیٹر لے کر ایوان میں بھی تو جایا جا سکتا تھا, وہاں بھی تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کھڑی ہو سکتی ہیں خان صاحب کے ساتھ. دیکھیے وہاں یہ تقریر نہیں ہوگی اس لیے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے, اور اس قسم کا جو ایشو ہے آپ کو پبلک لیول پہ ہی لے جانا پڑتا ہے. یہ بات پہلے ہو سکتی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے آج تقریر دونوں طرف کی تقریریں سن لیں. عمران صاحب کی بھی تقریر, پی ٹی آئی کا جلسہ بھی تھا, پھر گوجرانوالے سے پی ایم ایل این کی تقاریر بھی سن لی, جس میں ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کنفنٹریشن کا لیول سٹرونگ ہے اور وہ پرسسٹ کرے گا جو ہے. لیکن آج عمران خان کی تقریر کے بعد فوکس جو ہے وہ ان سوالات پہ ہوگا ووٹ آف نو کانفیڈنس جس کا تعلق ایوان کے اندر ہے. تو اس تقریر کا اثر عدم اعتماد کی تحریک پر ہوگا؟ دیکھیے عدم اعتماد کی تحریک کو اگر تو آپ ایکسکلوسیولی عدم اعتماد کی تحریک کہیں تو اس پہ صرف اثر یہ ہوگا کہ جو الائز ہیں وہ اب سارے کویسچن کو دوبارہ ریویو کریں گے جنہوں نے کمٹ نہیں کیا. ابھی آپ نے ایک انٹرویو دیکھا تھا جس میں کاف لیگ کے اور این لیگ کے لوگوں کی ملاقات کے بعد ایک انٹرویو ہوا ہے. کاف لیگ نے اپنے آپشن کو کھلا رکھا ہوا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آج کی تقریر کے بعد یہ جو الائز ہیں جو ابھی تک گو مگو کی صورتحال میں ہیں وہ اس ساری سچویشن کو ریویو کریں گے, کیونکہ اب ایک بات تو واضح ہو گئی ہے نا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کچھ بھی نتیجہ نکلے گیم وہاں ختم نہیں ہوتی. ویسے بھی میرا اپنا خیال یہ تھا گیم وہاں ختم نہیں ہوگی, اب تو گیم وہاں ختم نہیں ہوگی. تو اس میں سوال جو بنیادی ہوگا نمبر 1 کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی اس وقت کیا ضرورت تھی, نمبر 1 اس کے کو انکریج کرنے میں کن فیکٹرز نے رول پلے کیا ہے. ان فیکٹرز میں کچھ ڈومیسٹک فیکٹرز جن کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے, کچھ انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں کہ وہ کس حد تک اثر انداز ہوئے ہیں, اور کیا پاکستان کی پولیٹکس ان ایکسٹرنل فیکٹرز اور جو نان پولیٹیکل ڈومیسٹک فیکٹرز ہیں ان کی بنیاد پہ چلے گی یا ایوان کے اندر چلے گی. ماضی کا تجربہ یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس کبھی ایوان تک محدود نہیں رہی ہے, جب بھی, بلکہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ نے بنیادی پولیٹیکل ڈیسیجنز کم کیے ہیں. ٹھیک ہے وہ پرائم منسٹر کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس قسم کے فیصلے تو کرتے ہیں, لیکن جہاں تک کانفلکٹ مینجمنٹ اور کانفلکٹ ریزولوشن کا ایشو ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری پارلیمنٹس جو ہیں شروع سے اٹھا لیجئے اس سلسلے میں کوئی اتنی زیادہ کامیابی کا ریکارڈ نہیں رکھتی, بلکہ یہ فیصلے ہمیشہ ایوان سے باہر ہوئے ہیں. آج بھی ایوان کے باہر فیصلہ ہوگا. فیصلہ ایوان میں ہونا ہے تحریک عدم اعتماد کا. حبیب اکرم صاحب آپ کو لگتا ہے خان صاحب کا آج کا خطاب کوئی اثر چھوڑے گا, روٹھے ہوئے واپس آئیں گے, یا اتحادی جو ابھی تک ڈاما ڈول ہیں وہ کوئی فیصلہ لیں گے؟ دیکھیں اس میں ہمیں بنیادی طور پہ 2 باتیں سمجھنا ہوں گی. ایک تو یہ کہ جب بھی ہم عمران خان کے بارے میں, ان کی حکومت کے بارے میں تجزیہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان لائے گئے. ایکچولی یہ کچھ پارٹیوں کا ایک موقف ہے, سیاسی نیریٹو ہے کہ جو اپنے مخالف ہیں, چونکہ عمران خان تو ان کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا جائے یعنی فعل مجہول کی صورت میں کہا جائے کہ انہیں لایا گیا اور ان کے ساتھ لوگوں کو ملایا گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر 2018 کے الیکشن میں ہم واپس جائیں, ایوان کے اندر ایک پارٹی 155 سیٹوں کے ساتھ بیٹھی ہو اور دوسری پارٹی, دوسرے نمبر کی پارٹی 84 سیٹوں کے ساتھ بیٹھی ہو, تو چھوٹی پارٹیاں کس کے ساتھ ملیں گی؟ وہ 84 والے کے ساتھ جا کے ملیں گی یا 155 والے کے ساتھ جا کے ملیں گی؟ ایک سیدھا پولیٹیکل رول ہے جس کو ہم پہلے تو ہم اس کو نگیٹ کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے نیریٹو کو اٹھا کے پھر کہتے ہیں کہ دراصل یہ ایسے ہوا تھا. اب جب اس نیریٹو کی بنیاد پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ تحریک عدم اعتماد ہے, تو ایسے لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد اب جو ہے وہ مکمل طور پر مضبوط اخلاقی بنیادوں پر استوار ہے, تو اس لیے اسے کامیاب ہو جانا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد ایوان کے اندر پیدا نہیں ہوئی, یہ کہیں اور کے لیبر روم میں پیدا ہوئی ہے. اچھا, یہ ایوان کے اندر پیدا ہوئی ہوتی تو اس کے بارے میں پریڈکٹ کیا جا سکتا تھا. آپ یقینی طور پہ کہہ سکتے تھے, ایاز ابیر صاحب جیسے لوگ جو خود ایوانوں کے اندر بیٹھے ان کی انٹریکیسز کو جانتے ہیں, جب ان کی رائے بدل رہی ہے, اب حسن عسکری صاحب جیسے لوگ جو سیاست کے انسائیڈ آؤٹ جانتے ہیں, جب
یہ پریڈکٹ نہیں کر پا رہے، تو آخر کیا ریزن ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے بارے کے جو اف کے فیکٹرز ہیں ان کے بارے میں پوری طرح یا تو بات نہیں کرتے یا جانتے نہیں ہیں. تو لہٰذا ان کی یہ تقریر جو ہے اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ان فیکٹرز کو ہلا سکتی ہے. مجھے آج کی تقریر سن کے ایسا لگتا ہے کہ میں ایاز امیر صاحب کی بات سے متفق ہوں اور ڈاکٹر حسن عسکری صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ یس، اس تقریر نے وہ تار ہلائے ہیں، وہ رگوں پہ، ان رگوں پہ ہاتھ رکھا ہے جہاں سے دراصل اس تحریک کا آغاز ہوا تھا. تو اب بہرحال دیکھتے ہیں کہ وہ تار کتنے چھڑے ہیں اور ان میں سے کیا راگ نکلتا ہے. ان میں آگے 1-2 دن کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. ابھی ویسے اس کی ایک مثال سامنے آئی تھی کہ جب یہ اپنے پروگرام کے بیچ میں ایک لاہور میں ہونے والی میڈیا ٹاک سنائی تھی، یا لاہور میں اسلام آباد میں جو میڈیا ٹاک سنائی تھی، اس میڈیا ٹاک کا جو غیر فیصلہ کن لہجہ ہے دراصل وہ بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں تار چھڑے ضرور ہیں. ٹھیک ہے، بانداز خاموشی ہی وہ گویا ہوئے. ٹھیک ہے، خان صاحب نے تار تو چھیڑ دیے ہیں، اور سوال اب ہمارا یہ ہے کہ خان صاحب آنے والے دنوں میں مزید خطرناک ہونے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ اب ایوان کی کارروائی کیا رخ اختیار کرتی ہے. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. شہر اقتدار میں اقتدار کی جنگ کا سما ہے. بریک پر جانے سے پہلے اپنے پینل کے لیے سوال چھوڑ کر گئی تھی کہ کیا خان صاحب مزید خطرناک ہونے والے ہیں. خاور، آپ تو ملاقات کر کے آئے ہیں، کیسا موڈ تھا خان صاحب کا؟ کیا مزید خطرناک ہو جائیں گے وہ ملک کے لیے؟ اور مریم، وہ تو جو ملاقات کی کہانی ہے وہ ایاز صاحب مجھے اکثر چھیڑتے بھی رہتے ہیں کہ آپ کی ملاقاتوں کے اوپر تو ایک کتاب بننی چاہیے، کوئی ڈاکومنٹری لکھی جانی چاہیے. آپ کو آج اور اس وقت کی جو سب سے بڑی ایکسکلوسیو سٹوری ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جی جی. ایکسکلوسیو سٹوری یہ ہے کہ جب سے یہ جلسہ ہوا ہے، حبیب اکرم صاحب محترم، چونکہ ان کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے پالیٹکس کور کرنے کا اور جلسے کور کرنے کا، اور میں اسلام آباد میں موجود ہوں، ڈسکشن یہ ہو رہی ہے، اور جو پاورز دیٹ بی ہیں اور مختلف جو لوگ نظر رکھنے والے ہیں، اب وہ ایاز صاحب اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ جگہ کہنے یہ کتنی جگہ تھی، وہ کتنے بندے تھے، کتنے سینٹی میٹر تھے، 1 سینٹی میٹر میں کتنے بندے آ سکتے ہیں. وہ جو ایک مشہور زمانہ ڈائلاگ بھی ہے نا کہ کتنے آدمی تھے. اور ساتھ ساتھ مجھے تو وہ ندیم افضل چند کا وہ یاد آ گیا کہ مختار ہے گل ود گئی ہے. اب یہ ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، ہمارے دوست بہت پیارے محترم استادوں کی جگہ پر ہیں سلمان غنی صاحب. یقین کریں سلمان صاحب، میں نے بھی اپنی زندگی میں اتنا بڑا جلسہ نہیں تھا. کوئی ایسی جگہ وہ جو گراؤنڈ ہے، اگر کبھی آپ کو موقع ملے اسلام آباد آنے کو تو ہم آپ کو ضرور اس گراؤنڈ میں لے جائیں گے. گراؤنڈ ایک جگہ، لیکن اس کی سائڈوں پہ بھی بہت زیادہ گراؤنڈ تھی. مان لیا سیاسی جلسے کو سیاسی جلسہ ہی ہوتا ہے. جی اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب وہ محترم خواجہ جو سعد رفیق صاحب کے ساتھ وہ ماشاءاللہ 6 فٹ لمبے وہ طارق بشیر چیمہ صاحب تھے نا، وہ غور سے ان کی بدن بولی جو آپ اس کے کافی ماشاءاللہ ماہر ہیں، ان کی شکل دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ وہ کیونکہ ہمیں شام کو یہ بتایا گیا تھا، میں اور حبیب اکرم صاحب کسی جگہ پہ تھے تو ہمیں بتایا گیا کہ 7 بجے اناؤنس کر رہے ہیں کاف لیگ والے، اور وہ گیم از گوئنگ ٹو بی اوور. ظاہر ہے ان کا اپنا فیصلہ ہے، وہ کر سکتے ہیں فیصلہ، لیکن یہ جو جلسہ ہوا ہے مریم، یقین کریں اس کا امپیکٹ جو ہے یہ نہ صرف یہ جو تحریک عدم اعتماد پیش ہے ہو چکی ہے اس پہ آئے گا، آنے والے وقتوں میں بھی آئے گا. اور ایک اور بات جو عمران خان نے یہ بات کی گئی نا نے کی کہ جناب اعلیٰ وہ بھٹو صاحب تھے اور یہ وہ بھٹو صاحب والا زمانہ نہیں ہے. اب ایک چیز ایک سیکنڈ کے بعد جو بھی آپ بولتے ہیں وہ ریکارڈ پہ ہے. ایک آپ ٹویٹ کرتے ہیں تو ملینز اینڈ ملینز آف پیپل اس کو فالو کرتے ہیں. اب پوری دنیا کے اندر لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں. میرے خیال میں بالکل ایاز صاحب کی بات کے ساتھ متفق ہوتے ہوئے میں اکثر تو ان کے ساتھ اختلاف ہی کرتا ہوں. آج ایک نیریٹو ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے. یہ تحریک عدم اعتماد، اپوزیشن کیا کری ہے، اب یہ چیزیں ارریلیونٹ ہو گئی ہیں. اب جو اپوزیشن والوں کو اور بڑے سارے جوابات دینے پڑیں گے، ان کے سامنے بڑے ذرا سوالات ہیں، اور اتحادی جماعتوں کو بھی اب یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم کسی انٹرنیشنل کانسپریسی کا حصہ تو نہیں بننے جا رہے جانتے ہوئے یا انجانے میں. لہٰذا مختاریہ گل ود گئی ہے، انہیں گل کدھر جان جا رہی کہ انہوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے تو اسلام آباد والے لوگوں کا بھی فیصلہ. ٹھیک ہے سعد، آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی نیریٹو چینج ہو گیا اور جیسا کہ خاور کہہ رہے ہیں گل ود چکی ہے؟ پتہ نہیں خاور اور حبیب صاحب کون سے جلسے کو دیکھ رہے ہیں. میں تو مریم نواز صاحبہ کے انالیسس سے ایگری کرتا ہوں کہ 5-7 ہزار سے زیادہ بندہ نہیں تھا.
اور میں تو جب ٹی وی پہ بھی دیکھ رہا تھا تو میں ان کے انالیسس سے پوری طرح ایگری کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ باقی کی بھی جو 2-2.5 لاکھ بندہ وہاں موجود تھا وہ بھی ایگری کرتا ہوگا مریم صاحبہ کے کامنٹ سے کہ